نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ ذبح کرتے وقت چھری کی پھیرتے وقت جو ہے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھے گا۔ اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا جان بوجھ کے تو کسی کی قربانی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جو ہے بھول کے رہ گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اب جانور کو لٹا دیا گیا ہے، چھری اس کے اوپر پھیر دی گئی ہے۔ اب چھری پھیرتے ہوئے جو غلطیاں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں سن لو۔ چھری میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا چھری تیز ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چھری اتنی جو ہے وہ کھنڈی ہوتی ہے کہ اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس وقت چھری پھیری جائے جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تکلیف کس طرح اگر چھری تیز ہوگی تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، عام طور پہ آپ نے دیکھا عورتیں سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں، اگر چھری تیز ہو نا تو وہ چھری لگ جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس وقت خون نکلتا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے تو انگوٹھے کے اوپر یا انگلی کے اوپر چھری لگ گئی ہے۔ یعنی چھری اتنی تیز ہوتی ہے، چھری پھر جاتی ہے لیکن انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا، بعد میں خون نکلنے کی وجہ سے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو گویا اگر چھری تیز ہوگی جلدی جلد کٹ جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، تو لہٰذا اس طرح اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے گی۔ تو لہٰذا چھری تیز ہونی چاہیے اور چھری اس کے سامنے نہیں پھیرنی، جو ہے اس کے سامنے تیز نہیں کرنی بلکہ علیحدہ تیز کرنی ہے۔ اسی طرح اب چھری پھیرنے کا قربانی کے جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رگیں ہیں، ان 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹنا ضروری ہے۔ یعنی 4 میں سے 3 رگیں کٹ جائیں گی تو قربانی ہو جائے گی۔ وہ 4 رگیں کون سی ہے؟ ایک خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے اور اس کے ساتھ 2 جو ہے نالیاں اور لگی ہیں، ان کو کاٹنا ہے۔ اب قربانی کے جو ہے جانور کی گردن کو کاٹنا کہاں پہ ہے؟ یہ چباڑے سے لے کر یہ نیچے جو ہے اس سینے تک، یہاں جہاں سے سینہ حلق ختم ہوتا ہے سینہ شروع ہوتا ہے، یہ چباڑے سے لے کر سینے تک درمیان سے کہیں سے بھی کاٹ دو۔ 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹ جائیں تو آپ کی قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اور یہ 4 رگیں بڑی جلدی کٹ جاتی ہیں، چاروں کی چاروں کٹ جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے ظلم کرتے ہیں قصائی، وہ کس طرح ظلم کرتے ہیں؟ پہلے چھری پھیری، چھری پھیرنے کی وجہ سے اس کی 4 رگیں کٹ جاتی ہیں، پھر چھری کو یوں ترشمہ کرتے ہیں، یوں کر کے ترشمہ کر کے اس کی حرام مغز کو یہاں سے جو ہے اندر وہ چھری ڈالتے ہیں، وہ حرام مغز کے ذریعے سے یوں جو ہے چھری کے کونے کے ساتھ، چھری کے کنارے کے ساتھ اندر سے وہ ناڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جانور کو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے قصائی کو دیکھ کر، ایسے کرتے ہوئے جو ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ایسے آدمی کے جو ہے آدمی کھینچ کے تھپڑ مارے کہ اسے کس نے اختیار دیا ہے اس کو جانور کو تکلیف پہنچانے کے؟ میرا نبی تو کہہ رہا ہے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب آپ نے 4 رگیں کاٹ دی بس جانور کو چھوڑ دو، اس کا خون نکلے، اسے تڑپ جو ہے اسے ہاتھ پاؤں مارنے دو، اس کو تڑپنے دو۔ بعض اس طرح کرتے ہیں وہ چھری کے کونے کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں، بعض اس طرح کرتے ہیں 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر اس کی گردن کو یوں مروڑتے ہیں، اس کی ہڈی کا یوں پٹاخہ نکالتے ہیں، یہ مروڑتے ہیں، یہ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اگر میرے نبی نے کہا کہ جانوروں پہ رحم کرو گے خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا، اگر تم رحم نہیں کرو گے تو یاد رکھو خدا کو ان کی طرف سے تم سے بدلہ بھی لے گا۔ تو لہٰذا آپ نے نہ گچی کو مروڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے جو ہے اندر نوک ڈال کے جو ہے اس کی رگوں کو نکالنا ہے۔ بس 4 رگیں کٹ گئی ہیں، اس جانور کو چھوڑ دو۔ پھر تیسرے مرتبہ جو ہے تیسری غلطی وہ جو کرتے ہیں قصائی لوگ، ادھر جانور کو ذبح کیا، ذبح کرتے بھی جو ہے چند سیکنڈ گزرتے ہیں فوراً اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کتنے آرڈر لیے ہوتے ہیں، اس کا جانور کر کے اس کا کرنا ہوتا ہے، اس کا کر کے آگے کرنا ہوتا ہے، وہ فوراً اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جانور پر ظلم کرتے ہیں۔ جب تک اس جانور کی روح مکمل نکل نہیں جاتی، وہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اتنی دیر تک اس کی کھال نہ اتارنے دو، اسے روکو۔ بلکہ یوں کیا کرو، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یوں کیا کرو، پہلے آپ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ جس وقت آپ نے چھری پھیری ہے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو اور قصائی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑا کر دو اسے کہ اب تو تھوڑی دیر تک صبر کر، اسے ٹھنڈا ہونے دے ورنہ وہ ذبح کرے گا۔ تو لہذا یہ تکلیف دیتے ہیں، ایسے بھی نہ کیا جائے۔ اب جانور ٹھنڈا ہونے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، دیکھتے ٹھنڈا ہوا کہ نہیں، اسے آگے ٹھڈے مارتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں، یوں مکے مارتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے، ہم اللہ کے راستے میں اس کو دے رہے ہیں۔ یہ جانور کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنے گا، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے ہماری بخشش کرنی ہے۔ اب اللہ کے سامنے ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو پاؤں کیوں مارتے ہیں، اسے تکلیف کیوں دیتے ہیں؟
تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر جو ہے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جانور مکمل ٹھنڈا ہو جائے، سنت کے مطابق اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد اب نہر کرتے جو ہے دوسرا مرتبہ، یہ تو ہوا بکرے کو ذبح کرنے کا طریقہ، اسی طرح ہو گیا گائے کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ اونٹ کو ذبح کیسے کرنا ہے؟ اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے حکم یہ کہ نہر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 100 اونٹ کو جو ہے قربان کیے تھے، ان میں سے 63 اونٹ خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ باقیوں کے بارے میں حضرت علی کو کہا ان کو تو ذبح کر دے۔ اونٹ کو نہر کیسے کرتے ہیں؟ نہر کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم باقی جانوروں کو، گائے کو، بکرے کو ذبح کرنے کے لیے درمیان میں چھری پھیر دیتے ہیں۔ اونٹ کے لیے چھری نہیں پھیری جاتی، بلکہ عربوں کے اندر پاس چھوٹی سی چھری ہوتی ہے، وہ بہت تیز چھری ہوتی ہے، اس کو یہاں سے جہاں پسلیاں شروع ہوتی ہیں حلق ختم ہو رہا ہوتا ہے، یہاں وہ جو ہے کنارے کے اوپر یوں کر کے وہ جو ہے چھری مارتے ہیں، اس کا سارا خون نکلتا ہے، لہٰذا وہ جانور جو ہے اونٹ خود بخود نیچے زمین پہ گر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے بعض لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، نہر کرنا چاہو تو نہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہر کہتے ہیں یوں چھری مار دینا، جس طرح میں نے بتایا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، ذبح بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ذبح کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ظلم کرتے ہیں اونٹ کے اوپر۔ وہ کس طرح؟ اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اس کو 3 جگہ پہ ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کی گردن لمبی ہے لہذا 3 جگہ پہ ذبح کیا جائے، پہلے یہاں پہ چھری پھیری، پھر یہاں پہ چھری پھیری، پھر یہاں پہ چھری پھیری۔ یہ تکلیف اس کو 2 3 مرتبہ تکلیف دیتے ہیں بھی، اگر گردن لمبی ہے تو 3 مرتبہ ذبح کیوں؟ 1 مرتبہ پر چھری پھیر دو تو خون نکل جائے گا، وہ ذبح جو ہے اس کی گرد جو ہے وہ اندریں جو کٹ جائے گی، اس کی جو ہے نالیاں کٹ جائیں گی، تو لہٰذا وہ ذبح ہو جائے گا۔ تو 3 جگہ پہ ذبح آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط کرتے ہیں۔ مالک کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے کو 1 جگہ پہ ذبح کرے، 3 جگہ پہ ذبح نہ کرے۔ ہاں جس وقت اس کی روح نکل جائے، اس کی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس وقت جہاں سے مرضی ذبح کرتے رہیں، جہاں سے مرضی چھری پھیرتے رہیں، لیکن 1 مرتبہ جس وقت آپ نے ذبح کرنا ہے تو ایک ہی جگہ سے اس کی جو ہے چھری پھیری جائے۔ پھر اس کے بعد آخری مسئلہ ذبح کرتے ہوئے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت جو ہے سخت جانور ہوتے ہیں کہ وہ انسان قابو نہیں آتے، بھاگ جاتے ہیں، رسی توڑا لیتے ہیں، اب بھاگ رہے ہیں، اب جو ہے اس کے پیچھے آدمی لگے ہوئے لیکن وہ پکڑ نہیں جاتے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، وہ اس طرح وحشی ہو گیا جانور۔ اب اس کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے کیا طریقہ؟ جو آسانی سے ذبح ہو جائے اسے کہتے ہیں اختیاری ذبح، اور جو ہے جانور ہاتھ سے نکل جائے، پکڑا نہ جائے، وہ آگے سے مارتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، اس کو کہتے ہیں اضطراری ذبح۔ اضطراری ذبح ایسا جانور ہو گیا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دور سے چھری لے لیں، کوئی تیز چیز دانت لے لیں، جو بھی لے لیں، اس کو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر کے زور سے جو ہے اس کی طرف چھری مار دیں، اس کو خنجر مار دیں، کوئی تیر نکال کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کوئی اس طرح تیر مار دیں، کوئی بھی ایسا نوکدار چیز جس سے اس کا زخم ہو جائے، وہ خون اس کا نکل جائے، اس طرح دور سے مار دو۔ جس وقت خون نکلے گا وہ زمین پہ گر جائے گا تو وہاں پہ جا کے اس کو چھری پھیر کے ذبح کر لینا۔ اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تب بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے جس وقت تیر مارا تھا، چھری ماری تھی، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ ماری تھی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند مسائل بیان کیے ہیں، وہ مسائل کہ جو جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنی چاہیے اور جانور کو ایسی ذبح کرنی چاہیے، جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جانور پہ رحم کرو گے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اگر تم رحم نہیں کرو گے یاد رکھنا کل قیامت اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔